مدرسہ دارالعلوم رشیدیہ میں وفضل خدا ایک پروقار اور روح پرور جلسہ دستار بندی نہایت ہی عقیدت و نظم و ضبط اور شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہوا۔ اس جلسے میں حفاظ کرام اور فارغ التحصیل طلباء کی دستار بندی عمل میں آئی، جس سے فضائل و ایمان کے نور سے معمور ہو گئی۔ جلسہ کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کے بعد نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی گئی۔ اس کے موقع پر ملک کے نامور علماء، اساتذہ کرام، ائمہ، دانشوران اور عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ مقررین نے اپنے خطابت میں قرآن و سنت کی اہمیت، دینی تعلیم کی تقاضوں اور طلباء کی ذمہ داریوں پر روشنی ڈالی۔ علماء کرام نے کہا ہے کہ مدارس دینیہ اسلام کے قلعے ہیں، جہاں سے علم، اخلاق اور کردار کی روشنی پھیلتی ہے۔ دستار بندی دراصل طلباء کی محنت، قربانی اور اساتذہ کی بے لوث جدوجہد کا اعتراف ہے۔ انہوں نے طلباء کو نصیحت کی کہ وہ علم کے ساتھ عمل کو لازمی پکڑیں اور معاشرے میں دین کی صحیح نمائندگی کریں۔ جلسے کے اختتام پر حافظ اور فارغین مدرسہ کی باقاعدہ دستار بندی کی گئی، جس پر حاضرین کی آنکھیں خوشی سے نم ہو گئی۔ دعا کے ساتھ جلسے کا اختتام ہوا، جس میں ملک و ملت کے ترقی اور امن و بھائی چارے کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج قاری صادق صاحب نے ہمیں یہاں دعوت دی، اور یہاں مسجد کے امام صاحب تشریف فرمائے، مفتی جنید صاحب، اور یہاں اساتذہ، مدرسین، طلباء، مہمان، ہمارے دوست ساتھی اور محلے علاقے کے ذمہ داران نے اپنی محبتوں کو ایک طرح سے ہمارے قاری صاحب کے ساتھ مل کر اظہار کیا، تو اس سے بہت دل کو خوشی ہوئی ہے۔ آج پیغام دینا چاہتے ہیں قرآن مجید کے حوالے سے۔ ہمارے سرپرست یہاں مولانا شمیم صاحب یا مدینہ مسجد کے امام صاحب، وہ بھی یہاں بھی تھے۔ مفتی ذکاوت قاسمی صاحب رابطے کے صدر ہیں دلی کے، وہ بھی یہاں موجود تھے بھی۔ ان حضرات کے بیانات اس میں 6 بچے حافظ قرآن ہوئے الحمدللہ، اور بڑی خوشی کی بات ہے۔ ان کے والدین بھی یہاں ہیں، میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ان کی خوشی کی بات یہ ہے کہ آج ان کے گھروں میں اللہ نے حافظ قرآن بنایا ہے، تو ان کی والدہ بھی گھر میں دعائیں کر رہی تھی، ان کے گھر کے بچے بھی، ان کے گھر کے پریوار کے لوگوں کی تمنا تھی کہ ایک بچہ ہمارے گھر میں حافظ ہو جائے۔ آج قاری صادق صاحب کی محنت سے اور تمام ہمارے معلمین، مولانا ابوالکلام صاحب یہاں موجود ہیں، ان سب کی فکروں سے ماشاءاللہ آج ان کے گھر میں مدرسے میں جو بچے مستقل یہاں رہتے ہیں، اب مدرسے نے بھی ایسا نظام قائم کر دیا ہے کہ یہ بچے بھی دنیا سے کٹے ہوئے نہ ہوں، بلکہ کمپیوٹر ہے، میتھ ہے، اسی طرح انگلش ہے، ہندی ہے، اور بہت سارے جو ہے ایسے کورسز ہیں جو مدرسے والوں نے بھی اس کا اہتمام اور نظام بنایا ہے۔ 10 سال سے یہ مدرسہ یہاں چل رہا ہے الحمدللہ، بخوبی حسن و خوبی انجام دے رہا ہے اپنی خدمت، اور ماشاءاللہ اس چھوٹی سی جگہ میں 6 بچوں کا حفظ قرآن کرنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ بڑے بڑے ادارے بہت محنت کرتے ہیں، تب جا کے کہیں 6 بچے حافظ ہوتے ہیں۔ یہ آسان کام نہیں ہے، بہت محنت کا کام۔ مدرسہ دارالعلوم رشیدیہ ہے۔ قاری صادق صاحب ماشاءاللہ میرے بہت ہی قریبی ساتھی ہیں، اور میری ہی نظامت میں آج یہ پروگرام چلا۔ ماشاءاللہ یہاں 6 بچے حافظ قرآن ہوئے، یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے، اور اس مختصر چھوٹی جگہ میں 6 حافظوں کا تیار کرنا یہ بہت بڑا کام ہے۔ ٹھیک ہے، بس میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے مسلمان بھائی ہیں وہ اپنے بچوں کو قرآن کریم کے حافظ ضرور بنائیں۔ کہنا چاہتے ہیں کہ قاری صادق صاحب اور قاری نسیم صاحب ماشاءاللہ لگے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کریں گے، اور جو مدرسے کے لیے جو زمین کی تنگی ہے، ایک طرح زمین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مہیا کریں گے۔ آپ لگے رہیے۔ جب دارالعلوم دیوبندی کا قیام ہوا تھا نا، تو مولانا صرف اس وقت جو ہے ایک طالب علم اور ایک استاد، دونوں محمود، تو ان لوگوں نے ایک استاد اور ایک شاگرد کی بنیاد پر مدرسے قیام ہوا، اور اللہ نے جو ہے اسے بہت عالمی سطح پر پہنچا دیا، یہاں تک کہ ایشیا کا عظیم ادارہ دارالعلوم دیوبند بن گیا۔ قاری صادق صاحب جو لگاتار محنت کرتے ہیں اور یہ 6 نمونہ تیار کیے ہیں، اور حافظ نسیم صاحب، ان کے لیے کیا کہیں گے؟ کتنے قابل مبارکباد دیں گے؟ اس دور فتن میں بڑی محنت ہوتی ہے مولانا، ایک گھر کو چلانا، ایک بچے کو پالنا، 2 بچے کو پالنا لوگوں کے لیے پریشانی ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ زیادہ بچے پیدا مت کرو، نہیں کھلا پائیں گے پلا پائیں گے، اور الحمدللہ اس مدرسے میں 6 حافظ ہوئے۔ یہ دارالعلوم رشیدیہ کا واقعی آج 6 بچوں کا دستار فضیلت سے ان بچوں کو نوازا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول عطا فرمائے، اور محنت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کو جمائے، اور آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی دونوں جہان میں بہتر بدلہ عطا فرمائے۔